from Pakistan was in my office last week. General was very impressive. You know, Prime Minister Modi said, I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. He said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear war. جی ناظرین، یہ ہیک میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والی گفتگو ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی پاکستان ٹیلی ویژن سے پروگرام نیوز نائٹ میں. آپ کا میزبان نجم علی خان، اور بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، ان کامیابیوں کے حوالے سے جو ماضی میں کبھی بھی حاصل نہیں کی جا سکیں. اس وقت اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ ایک بری حرکت تھی، ایک ایسی کارروائی تھی جس کی کسی بھی سطح پر تعریف نہیں کی جا سکتی، اس کو سراہا نہیں جا سکتا، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے نتیجے میں ایک خیر برآمد ہوا. وہ خیر برآمد یہ ہوا کہ پاکستان نے ہندوستان کو شکست فاش دی اور فتح مبین سمیٹی، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان کی عزت اقوام عالم میں جو بنی وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی کچھ دیر پہلے نیٹو اجلاس کے موقع پر پریزیڈنٹ ٹرمپ جب بات کر رہے تھے تو وہ حوالہ دے رہے تھے اس ملاقات کا جو کہ واشنگٹن میں ہمارے فیلڈ مارشل نے امریکی صدر کے ساتھ کی تھی، اور اس ایک گھنٹے کے لیے طے شدہ ملاقات میں جو کہ بنیادی طور پر ایک لنچ تھا، ظہرانہ تھا، ایک اعزاز تھا، اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو اپنے لیے ایک آنر قرار دیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی. پاکستان کی امریکہ کے ساتھ خارجہ پالیسی میں جو اہمیت ہے، جو اس کا ماضی میں جس طرح ایک کردار رہا ہے، اور خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جس طرح فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، اس میں آپ پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی میں اہمیت کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جب خود پاکستان کو دہشت گرد کہا جاتا رہا تو بنیادی طور پہ ہم یہ ثابت ہی نہیں کر پائے، ہم دنیا کو یہ بتا ہی نہیں پائے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم دہشت گردی کا شکار ملک ہیں. اب وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی طرف سے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جس طرح پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے پہنچایا جا رہا ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ کام کمانڈر نے کس طرح دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جدوجہد کو سراہا اور یہ کہا کہ پاکستان جو ہے ایک قابل قدر اتحادی ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جب ہم بات کریں، پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی بات کریں، اور اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی جنگ کی بات کریں، تو ہمارے سامنے جو حقائق، جو واقعات آتے ہیں، اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی بجا طور پہ ماضی کے کسی بھی دور کے مقابلے میں شاندار کہی جا سکتی ہے، بے مثال کہی جا سکتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے شہزادہ محمد بن سلمان سے گفتگو کی، اور جب حالیہ تنازع پر یہ بات چیت ہوئی تو ایم بی ایس نے جو کہ سعودی ولی عہد ہیں، انہوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی. وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل اور ایران بحران کے تناظر میں علاقائی کشیدگی کی مکمل اس کی کمی کی مکمل حمایت کرتا ہے اور سفارتکاری کا حامی ہے. اس کے بعد اس سے پہلے بلکہ ایران کے صدر کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تھی، اس میں بھی ایران کے صدر نے جس طرح پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور جس طرح ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے، وہ بھی آپ تاریخ کا ایک بڑا انقلاب کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. پھر بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید چین کے ساتھ جب ہم اپنے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو چین کو شاید اس امر پر کوئی تشویش ہو کہ وہ پاکستان، اس کا دوست پاکستان، عالمی سطح پر امریکہ کے بہت قریب ہو رہا ہے. تو چینی سفیر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے بحران کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت ہر سفارتی فورم پر پاکستان کے فعال اور مثبت کردار کی تعریف کی. یعنی کہ چین کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ اگر پاکستان پوری دنیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی، یورپ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بناتا چلا جا رہا ہے، بلکہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی معراج ہی کہی جا سکتی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کی، جب ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں اپنے خطے میں موجود ممالک کی، میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں، میں نیپال، مالدیپ، میانمار کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کی چھوٹی ریاستوں کی بات کر رہا ہوں، تو پاکستان ہر جگہ پر بھارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ آگے نظر آتا ہے.
پاکستان کو چیلنج درپیش رہا افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ افغانستان میں کچھ ایسے گروپ اور کچھ ایسے گروہ جو تھے وہاں پر موجود تھے جو سرحد کو پار کرتے تھے اور پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے تھے۔ پاکستان نے بارہا افغانستان سے اپنی تشویش کا اظہار کیا، یہاں سے سفارتی وفود بھیجے گئے، یہاں سے اپنی تشویش جو ہے سفارتی اور غیر سفارتی تمام ذرائع سے وہاں تک پہنچائی گئی۔ اس کے نتیجے میں الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین نے بھی اس میں ہمارا ساتھ دیا، اور آج پاکستان اور افغانستان کے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ پہلے سے مختلف ہیں۔ افغانستان کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کی طرف سے یہ فتویٰ بھی آ چکا ہوا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں جا کر دہشت گردی کرنا اور کوئی ایسا اقدام کرنا جس کو جہاد کا نام دیا جائے وہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ یہ ریاست سے بغاوت کے مترادف ہوگا۔ پاکستان بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس وقت آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی گفتگو جس میں ایک مرتبہ پھر صدر ٹرمپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ سعید عاصم منیر ایک بہترین انسان، ایک متاثر کن شخصیت ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ وہ یوکرین روس کی جنگ کو رکوانے کے لیے بھی کوئی کردار ادا کریں گے۔ اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس چیز کی نشاندہی بھی کر چکے ہیں، یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ حماس اور اسرائیل کے درمیان معاملات کو طے کروانے کے لیے وہ بھی اس سلسلے میں بھی کام کریں گے، اس پر بھی جو ہے پیش رفت کے حوالے سے وہ اشارے دے چکے ہیں۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان جو ہمیشہ سے امن کی بات کرتا رہا ہے اس کی اس سفارتی کوششوں کے نتیجے میں اور اس تمام جو بریفنگ دی گئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فیلڈ مارشل کی طرف سے عالمی حالات و واقعات پر پاکستان کا موقف بتایا گیا، اس میں پاکستان کا کردار کھل کے سامنے آیا، اور اب سلامتی کونسل کے ذریعے بات کر لی جائے یا کسی بھی دوسرے آپ پلیٹ فارم کی بات کر لیں، OIC کی بات کر لیں، آپ اس کے علاوہ خطے کے کسی بھی ایسے پلیٹ فارم کی بات کر لیں، چاہے وہ تاجکستان میں کوئی کانفرنس ہو یا وہ آذربائیجان کا پلیٹ فارم ہو، کہیں پر بھی پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے آگے جو موجود چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، ان سے ہم کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، آگے ہمیں اپنی اہمیت جو ہمیں ملتی چلی جا رہی ہے اس میں ہم اپنا کردار کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میں مشکور ہوں یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار صہیب مرخوب موجود ہیں۔ صہیب صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی سابق سفیر اور سفارتی معاملات کے اوپر ایک بڑی اتھارٹی، ایک بڑا نام جمیل احمد خان صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور میں اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی امور کے ماہر احمد حسن العربی ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، ان کی طرف بھی جاؤں گا۔ سب سے پہلے میں جانا چاہ رہا ہوں جمیل احمد خان صاحب کی طرف۔ جمیل صاحب یہ بتائیے گا ذرا کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تعریف کی گئی اور اس کا پس منظر یقینی طور پر وہی ہے جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں جو بریفنگ دی گئی تھی، اور اس سے پہلے پاکستان نے جو سیز فائر کرتے ہوئے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تھا، آپ اس اہمیت کو عالمی تناظر میں پاکستان جو استعمال کرے کس طرح استعمال کرے، کہاں تک استعمال کرے، اور وہ کہاں کہاں اپنا کردار زیادہ بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے؟ کئی دہائیوں کے بعد کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کو پاکستان اس اچھے گڈ ول کو، اچھے امیج کو، ان آپٹکس کو، جو کہ ہائیسٹ فورم دنیا کا جو ہے، خاص طور پر پاورفل فورم، یعنی ایک دنیا کا سب سے پاورفل ملک، اس کا سب سے پاورفل پریزیڈنٹ نیٹو میں جب اپنا اختتام کے وقت پریس کانفرنس کرتا ہے تو یعنی کہ کوئی لکھی ہوئی اسکرپٹ اس کے پاس ہو، اس نے ابرپٹ ریمارکس دیے جو کافی جس کے کہ اچھے معنی اور اچھا امپریشن، اور دنیا کی نظر میں پاکستان جو کہ ایک ٹریجیکٹری کے مطابق، جس کی ٹریجیکٹری ابھی میں سفارتکاری کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں کہ خاص طور پر 24 مئی کے بعد سے جو سفارتکاری دکھلائی ہے پاکستان نے، وہ یقیناً قابل ستائش ہونی چاہیے۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ نکتہ چینی بھی کرتا رہا ہوں، پازیٹیو سلوشن بھی دیتا رہا ہوں آپ کے ہی پروگراموں میں، بہت سارے معاملات میں ماضی میں، لیکن یہ خاص طور پر اب جو آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اتنی زیادہ اچھے امیج کی۔ یہ نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں جب آپ پوری تبصرہ بتا رہے تھے تو آپ نے بتا دیا کہ ایران بذات خود، چائنا
بالکل اس معاملے میں آن بورڈ، ہمارے گلف کنٹری کے تمام ممالک آن بورڈ۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب سے انڈیا پاکستان کی یہ کانفلکٹ یا جنگ یہ ہوئی، جس کے پہلی دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا، میں اس اعلامیوں کے جتنے بھی نکات ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں پورے اترتے ہیں۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور اس کی میں منطق کیا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی، کہیں سے بھی، کسی کارنر سے بھی اس میں نکتہ چینی نہیں آئی۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی بیانات، پاکستان کے ڈپلومیٹک منور، اس پر کافی نکتہ چینی بھی آتی تھی، لیکن انڈیا کو چھوڑیں کیونکہ انڈیا کا معاملہ دوسرا ہے، وہ تو ظاہر ہے نکتہ چینی نہ کرے بیچارہ تو کیا کرے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی آپ نے دیکھا کہ نہیں، بلکہ بہت سارے ممالک نے اس کی پذیرائی کی۔ تو یہ تو اس کا ایک ثبوت ہے۔ اب رہا سوال میں واپس جمیل اس صاحب پوائنٹ پر آتے ہیں اگر کہ خاص طور آج پہ ہم اس کو جمیل صاحب اگر ہم اس پورے منظرنامے کو دیکھیں تو اس میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جس طرح آرمی چیف فیلڈ مارشل کو زورانہ دیا گیا، پھر ان کی تعریف کی گئی، پھر اس کے بعد پاکستان نے جو ایک سفارتی چال چلی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، یا اس کے بعد آج جو تعریف ہوئی اور متعدد جگہوں پہ پاکستان کی قیادت کو، پاکستان کی قوم کو سراہا گیا، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید چین اس پر ناراض ہو، چین یہ کہے کہ آپ امریکہ کے پاس کیوں جا رہے ہیں، لیکن چین کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ ایسا ہے، یوں لگتا ہے کہ چین اس چیز پر مطمئن ہے کہ اس کا ایک دوست عالمی سطح پہ ایک بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہے، جیسا کہ ماضی میں 60-70 کی دہائی میں ادا کیا، ایک مرتبہ پھر پاکستان ایک اچھی پوزیشن پر ہے۔ چین کی اگر فارن پالیسی کا تقابلی جائزہ لیں تو چین کو کبھی اپنے ایلائز، اپنے دوستوں پر اعتراض نہیں ہوا ہے کہ آپ اپنے بائی لیٹرل ریلیشن کیسے رکھتے ہیں اور کتنے اچھے رکھتے ہیں، ماں سوائے اس وقت تک کہ چین یا آپ جس سے بھی بائی لیٹرل ریلیشن رکھ رہے ہیں اس سے آپ کی بیسٹ فرینڈ کا کوئی نقصان نظر نہ آتا ہو۔ تو ہم تو یہ ون ون گیم کر رہا ہے پاکستان اس وقت۔ پاکستان اگر اس وقت جیو پولیٹیکل منظرنامے پر اگر ابھر رہا ہے یا پاکستان میں سفارتکاری کی اس کے اپنے اقدار کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے اگر اس وقت زیادہ بہتر سمت میں جا رہی ہے تو اس کو چائنا کو تو کبھی اس پر اعتراض نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں۔ ہم نے کبھی چائنا کی، پاکستان تو وہ دوست ہے چائنا کا کہ جہاں بھی انٹرنیشنل فورم پہ جب بھی بات آتی ہے چائنا کی، پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اس کو۔ ون چائنا کی پالیسی پاکستان نے سپورٹ کیا ہے۔ پاکستان نے جب بھی چائنا نے کوئی ریزولوشن پیش کیا ہے پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ اس وقت جو ایران کے لیے بھی، اب بات اس سے تھوڑا سا میں اس کو اینگل دوسرا بھی دے دوں کہ باقی کیا خوبصورتی اس میں ہوئی کہ پاکستان نے جو پوزیشن لی ایران کے لیے، بڑی مضبوط پوزیشن لی۔ دیکھیں دنیا میں بہت کم ممالک نے اتنی پوزیشن اتنی مضبوط لی، اس کے باوجود امریکہ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ چائنا، پاکستان، رشیا کامن ایک محرک ہیں ریزولوشن کے جو کہ سیکورٹی کونسل میں پیش کی گئی، لیکن اس کے باوجود آج جب ڈونلڈ ٹرمپ روسٹرم پہ آتے ہیں تو وہ بھری ہوئی پریس کانفرنس میں اس میں انہوں نے برملا اور ابرپٹ ذکر کیا کہ پاکستان کے جنرل came to my office and he is impressive and is a great man۔ تو یہ دنیا کے کس ملک کے کس جنرل کے لیے یا کس ملک کے کس شخصیت کے لیے یہ انہوں نے کہا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اس کی آپٹکس پہ جائیں، نکتہ چینی کرنے کے لیے انڈیا کافی ہے، نکتہ چینی کرنے کے لیے وہ کرتا رہے، لیکن اس کی آپٹکس پہ جائیں کہ اس کو اب کیسے ہم اس کو لیوریج کریں اپنے باقی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے لیے۔ یہ جتنی بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا ڈیلیگیشن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے زیر نگرانی ابھی گیا، اس کی بھی کامیابی سمیٹی، اس نے کافی اچھا امپریشن دے کے آیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے اپنا جو ایک دکھلایا اپنی پرفارمنس دنیا میں،
اپنی طاقت دکھلائی. اس کے باوجود کہ پاکستان کی معیشت کوئی اتنی زیادہ پرومسنگ نہیں ہے. انڈیا 10 گنا زیادہ آبادی میں ملک، ساز و سامان میں، اور کیونکہ ایک طاقت کا مظاہرہ، ایک پروفیشن کا مظاہرہ دکھلایا، اس لیے پاکستان کی اب آپ گلف میں جاتے ہیں، ہمارے مزدور بھی جاتے ہیں تو ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے. آپ دنیا میں جاتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کی بتدریج اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو رہا ہے. تو قوموں کی عزت و توقیر میں اضافے کے لیے میں اسی پر کمنٹ چاہ رہا ہوں. احمد حسن العربی نے ہمیں جوائن کیا ہے. احمد صاحب کی طرف جاؤں گا. احمد صاحب، اگر اس کا موازنہ کیا جائے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا، یا خاص طور پہ جب ہم پاک انڈیا جنگ کے بعد اور آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد 10 مئی کے بعد دیکھتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے خارجہ پالیسی میں؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، جو پوسٹ پہلگام اگر آپ پاکستان کی فورن پالیسی کو آبزرو کریں ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور فار دا پاسٹ 70 ایئر، جب سے پاکستان بنا ہے، تو جب تاریخ لکھی جائے گی اس دور کی، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلگام سے پہلے پری پہلگام پاکستان کی فورن پالیسی اور فورن سٹینڈنگ اور تھی، اور پوسٹ پہلگام یہ جو انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کیا، اس کے بعد بالکل ایک ڈائمیٹریکل چینج ہے پوری دنیا میں جس طریقے سے پاکستان کو پرسیو کیا جا رہا ہے. اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ فورن پالیسی ہے. انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے ان کے اپنے انٹرنل جو ہندوتوا کی ڈیمانڈز ہیں، جو کمپلشنز ہیں، وہ اس کو فلفل کرنے کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں. پاکستان نے جس طریقے سے اپنی فورن یہ جو بنیان المرصوص اور آپریشن مارکہ حق کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے اپنی پاور کو پروجیکٹ کیا ہے پوری دنیا کے اندر، اسپیشلی انڈیا کے اندر، جس طریقے سے ہم نے اپنی کائنیٹک پاور کو پروجیکٹ کیا، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ڈپلومیٹکلی انفارمیشن وارفیئر میں جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو ایکسپوز کیا، یہ آج کل کے جو ماڈرن دور میں جس طرح جو لارجر گرینڈ سکیل کے اوپر جو گرینڈ چیس بورڈ ہے جس کو کہتے ہیں، اس میں جو اس وقت دنیا یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ میں شفٹ ہو رہی ہے، اور جو عزت ہے اس بدلتے جو ورلڈ آرڈر کے اندر، وہ آپ کی ہارڈ پاور کی ہے، آپ کی کیپیبلٹی کی ہے کہ آپ کیا صلاحیت رکھتے ہیں اپنے سے بڑے دشمن کو ڈٹر کرنے کی، اس کو روک کے رکھنے کی. سو پاکستان نے اس کو جس طریقے سے اپنا ریزالو شو کیا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اگر آپ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت نہیں کریں، اس کا خیال نہیں کریں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، تو ہم ہر ایکسٹینٹ تک جائیں گے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور پاکستان نے مارکہ حق میں نہ صرف اپنی ایک بقا کی جنگ لڑی ہے، پاکستان نے انڈیا کے پورے خطے میں ایکسپینشنزم کے خلاف جنگ لڑی ہے. جو تھریٹ انڈیا کے ایکسپینشنزم سے بنگلہ دیش کو تھا، نیپال کو تھا، بھوٹان کو تھا، ایون چائنا کو تھا، پاکستان نے ایک ریجنل سٹیبلٹی کی جنگ لڑی ہے. سو وہ ظاہر ہے جو پاکستان ایمرج کیا ہے ایز اے ریجنل سٹیبلائزر، وہ ظاہر ہے پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. پوری دنیا آپ کے سامنے ہے کہ اتنے کیوس کے اندر، اتنے ٹرموائل کے اندر، ہر جگہ پہ جہاں پہ جنگوں کی آواز ہے، پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے وائس آف پیس، اور پاکستان نے دنیا کو ایک ماڈل دیا ہے کہ آپ پیس کے لیے لڑ کر بھی ہیرو بن سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. احمد صاحب، یہ واقعی پاکستان نے صرف اور صرف اپنی نہیں، پورے خطے میں بھارت جس طرح توسیع پسندانہ عزائم کے تحت اور باقاعدہ طور پہ مداخلت کرتا تھا انٹرنل پولیٹکس کے اندر، بنگلہ دیش کی پولیٹکس کو آپ دیکھ لیں، نیپال کو دیکھ لیں، مالدیپ کو دیکھ لیں، یہ تمام جگہوں پر. صہیب صاحب یہ بتائیے گا، اس سے پہلے ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ جنگ لڑی، 90,000 جانوں کی قربانیاں دی، کتنے ارب ڈالر جو تھے اس کا ہم نے اقتصادی نقصان برداشت کیا. لیکن ہمیشہ انڈیا کی طرف سے ہمیں ایک دہشت گرد ریاست کی دہشت گردی کر رہے ہیں جناب، فالس فلیگ خود کرتے تھے، نام ہمارا لگا دیتے تھے، جیسے پہلگام والا واقعہ. افغانستان کی صورتحال کو دیکھ لیں، پاکستان کا سٹینڈ جو تھا وہ شروع سے دہشت گردی کے خلاف ہے. اب ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ بھائی ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ملک ہیں، ہماری فوج، ہمارے عوام خود اس کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑی شفٹ آئی، اس پہ کیسے کمنٹ کریں گے آپ؟ جی بالکل. دیکھیں، انڈیا نے ابھی اپنے ساتھ اپنا ڈیلیگیٹس بنا کے مختلف ملکوں پہ بھیجے جہاں کہیں ان کو کوریج نہیں ملی. یہ ششی تھرور اور اویسی صاحب وغیرہ جو تھے، مختلف طرح کے گروپ جو بھی بھیجے، تو کہیں ان کا بیانیہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ سیل نہیں ہو سکا. اچھا، اس کے برعکس انڈیا کے اندر ان کا احتساب ہو رہا ہے. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی جس اسٹیٹمنٹ سے آپ نے آغاز کیا، وہ اسی طرح کے اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایئر فورس 1 میں سوار ہوتے وقت کی. اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا ایک زبردست ملک ہے، اور وہ کہ جنگ میں اس نے بڑا روکنے میں بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کیا. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ کیوں اہم ہے؟ جیسے ابھی وہ جو ہمارے ایک آفیسر انہوں نے بات کی،
तो वो इसलिए अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया की सबसे अच्छी जमहूरियत है, सबसे मतलब बेहतर, पुरानी और कदीम तरीन जमहूरियत है। और अभी आप देखें कि जहां उन्होंने बैठ के बात की, उससे भी एक पूरा इम्पैक्ट आया कि सारे यूरोपीय यूनियन को और नेटो को ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छी जमहूरियत है, वहाँ बहुत अच्छे लोग हुक्मरान हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप भी पसंद करते हैं। हाँ, अच्छे हुक्मरान हैं, बड़े प्रोफेशनल, और खासतौर पर नेटो की बात करते हैं तो नेटो की फौजी कुव्वत और फौजी कुव्वत के सामने हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ, इसका मतलब ये हुआ कि वाकई हम फौजी हवाले से प्रोफेशनली जो हैं कितने स्ट्रांग हैं। अच्छा, अब ये मुल्क ऐसे हैं कि जहां ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का और पब्लिक का डेफिसिट नहीं है, गवर्नमेंट का और इदारों का ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। सही। जब प्रेसिडेंट कोई बात कहता है वो बहुत से लोगों में कहते हैं तो सारे इदारों में नीचे तक चली जाती है। ये मैसेज ट्रंप का अपने मुल्क के अंदर भी चला गया और यूरोपीय यूनियन और नेटो के अंदर भी चला गया कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, जहां के मतलब इस वक्त मिलिट्री जो है वो भी बेहतरीन है। मतलब जो फील्ड मार्शल की जितनी उन्होंने तारीफ की, क्योंकि इंडिया एलिगेशन तो हमारी एजेंसियों पे लगाता रहा ना मिलिट्री की, वो सारी धो दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और इंडिया को वहां पे उन्होंने मार भी दिया जब उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी कि वो चार्जर है, ये भी वो बार बार कहते रहे। अच्छा, अब इससे ये होगा कि हमें नंबर वन कि हमारी इकोनॉमिक्स के लिए वहाँ से इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, वो बहुत अच्छा इस मरतबा बड़ी भी, इंडिया में कम भी हुई है। अच्छा, इसके बाद वीज़ों का जो इशू होगा हमारा, वो भी आप देखेंगे फ्यूचर में रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया कि जब ट्रंप आ रहे थे तो शायद उनको डर था कि वीज़े कम होंगे। अभी आप बड़ी देखें, ये प्रोपेगेंडा हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पे पाबंदियां लगने की बात की जा रही थी कि उन ममालिक में शामिल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये एक कोई 1.5 दर्जन 1.25 दर्जन के करीब जो ममालिक थे उनका नाम अनाउंस हो गया, 30+ जो ममालिक है उनका नाम आ रहा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान नहीं है अल्लाह के फजल से। मतलब 50 मुल्क जिनको वो समझते हैं कि ऐसे वहाँ पे अपना सिक्योरिटी सिचुएशन है कि लोग वो बाहर जा सकते हैं जो बाहर जाके कोई क्राइम कर सकते हैं, तो उनमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। मतलब यहाँ पे हमारा इंटरनल सिक्योरिटी को भी इंटरनेशनल लॉबी ने और खास तौर पे अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड मैसेज किया है, जिसको हम यहाँ बाद यूट्यूबर आप देखेंगे कुछ इसको बड़ा हल्का लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया क्या हो गया। एक्चुअली ये एक बड़ी पूरी चेंज है पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान जो पहले सार्क में भी बड़ी कमजोर पोजीशन में था कि इंडिया ने बहुत कॉर्नर किया हुआ था, जैसे यहाँ भी बात हुई, अब पाकिस्तान सार्क से निकल के इंटरनेशनल लॉबी में चला गया है, जहाँ मतलब उसके वो एक वर्ल्ड फोरम पे अपने आप को मनवा रहा है। अभी आप देखें कि जी इंडिया के अंदर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब है, उन्होंने एक राइट अप लिखा है कि पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप से, उसको इंडिया हल्का ना ले, ये बहुत इसके जिसको कहते हैं ना कि बड़ी ग्रेविटी के साथ असरात मुरतब होंगे नीचे तक। और जितने भी मुल्क जो अमेरिका के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, क्योंकि चाइना ने भी इसको ऑन किया, क्योंकि चाइना के साथ भी रिलेशन अमेरिका के बेहतर हो रहे हैं। पहले अमेरिका जो पुराने गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो चाइना को मिलिटरली कंटेन करने की थी कि हम इंडो पैसिफिक में एक अलायंस बना देंगे, 4 मुल्कों का ये कर देंगे वो कर देंगे। अब टैरिफ बेस्ड पॉलिसी आ गई है कि हम टैरिफ के बेस पर जो अमेरिकन इकोनॉमी को लॉस हो रहा है उसको काबू कर लेंगे, कम कर देंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी कि मैं हमारे यहाँ जब से हमने चाइना के साथ टैरिफ की बात की तो हमारे यहाँ जो डेफिसिट है वो कम हो गया, बजट में हमें रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में आ गया, और ख़ास तौर पर ये एक मुलाकात के नतीजे में, मतलब वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक फील्ड मार्शल की मुलाकात से पूरा मंजरनामा आलमी सियासत का इससे पहले तो चेंज हो किसी जाए। अमेरिकी सदर के साथ किसी फील्ड मार्शल की या आप किसी आर्मी चीफ की अच्छा, इस मैं तरह की थोड़ा सा मुलाकात और को इजाफा कर दूं, थोड़ा सा, वो ये कि आगा शाही साहब से मैंने पूछा कि बेहतरीन खारजा पॉलिसी किसकी रही। अब जनरल ज़िया का ज़माना था, उन्होंने भुट्टो को भी देखा, सबको देखा, उन्होंने कहा कि बेहतरीन जिनको मैंने देखा वो जनरल ज़िया की खारजा पॉलिसी बेहतर थी। जब उनको कार्टर साहब ने एक $286 मिलियन की शायद उनको कहा ऐड देंगे, जब रशिया अफगानिस्तान में आया, तो उन्होंने पूरी कैबिनेट कह रही थी कि एक्सेप्ट कर लिया जाए। जनरल ज़िया सिर्फ वही शख्सियत थे जिन्होंने कहा नहीं, ये इतना बड़ा इशू है कि इसके लिए हमें हाँ बहुत बड़ा खुलने वाला है हमारे सामने, बहुत बड़ा दरवाजा, तो हमें रिजेक्ट कर देनी चाहिए। तो मैंने ये असेस किया है कि जो हमारी मिलिट्री है, सिविल गवर्नमेंट माइंड ना करे, मतलब सिविल में भी बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जो हमारी मिलिट्री है वो बहुत अच्छी खारजा पॉलिसी बना लेती है। और अभी भी आप देखें कि जो भी मुलाकात हुई है 2 घंटे की, उसमें जिस तरीके इसमें एक बहुत अहम सब जो चीज़ बड़ी अहम है वो ये है कि जब तक आपकी सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री रिजीम जो भी है उसके दरमियान एक ट्रस्ट का अच्छा लेवल नहीं होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की और एक दूसरे को पुश करने की आप में सलाहियत नहीं होगी, उस वक्त तक शायद हम फ़ायदा में ना रह सकें। अभी थोड़े दिन पहले बड़ी तनकीद हो रही है कि बात की गई पाकिस्तान के हवाले से कि ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की बात है। पाकिस्तान की हुकूमत
پاکستان کی عدلیہ کا احترام کرتی ہے, پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی انتظامیہ کا احترام کرتی ہے, پاکستان کی فوج آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہے, پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کے سپہ سالار کو نیچا نہیں دکھانا چاہتا اور سپہ سالار وزیر اعظم کو نہیں دکھانا چاہتا, تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, یہ آپ جی دیکھیے بالکل صحیح کہا. خواجہ آصف کے پہ بھی بعض اپوزیشن لوگوں نے تنقید کی اور حوالے سے بھی کی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو خواجہ آصف کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑے ایک ایفیکٹ پیدا کرتے پوری دنیا میں. جو ان کے ایک بیان پہ جس آدمی پہ انڈیا میں تنقید ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑی صحیح بات کی ہے. خواجہ آصف صاحب پہ انڈیا میں بہت تنقید ہوتی ہے, بلاول بھٹو پہ بہت تنقید ہوتی ہے جب وہ امریکہ گئے. آپ دیکھیں کہ ان کے 57 کے مقابلے میں ہمارا ایک ڈیلیگیٹ گیا, وہ کامیاب ہو گیا, اور انڈیا کا اس میں اس کے انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ شکست ہو گئی. تو ہمیں جو اس وقت ایک سین بنا ہوا ہے, آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا, ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا حالت جنگ میں بنگلہ دیش کے ساتھ ہے. گنگا کی واٹر ٹریٹی جو 1996 میں ہوئی تھی, اس کا 25 سال کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو رہا تھا ابھی اس میں 2026 میں, تو انہوں نے اس کو بھی کہا کہ ہم ری ڈیزائن کریں گے. بنگلہ دیش اس کے ساتھ ایک طرح کی جنگ میں ہے. انڈیا کے جو سارک کو وہ بائی پاس کرنا چاہ رہا تھا, وہ سارک پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا, خود وہ ایک حصار میں آ گیا, ایک ایسے ہوسٹائل ریجن. اچھا, اس کو میں ایک اور طرح سے بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں. میں احمد حسن العربی کی طرف ایک مختصر سوال کے ساتھ جاؤں گا, پھر جمیل صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب جنگیں رکیں, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکی, ایران اور اسرائیل کی جنگ رکی. اب ہم توقع لگانے میں حق جناب ہیں کہ یہ غزہ کا مسئلہ بھی حل ہو, اسرائیل اور حماس کی میں بھی کوئی پیچ اپ ہو, اس کے ساتھ ہی یوکرین کا اور روس کا بھی, پیوٹن کا بھی کوئی نہ کوئی پیچ اپ ہو. آپ کو اس حوالے سے کیا امکانات نظر آتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں نا آپ اگر غزہ کی اور فلسطین کی بات کریں, آپ اگر پاکستان اور انڈیا والے کانٹیکس میں انڈیا پاکستان کی وار کی بات کریں, مڈل ایسٹرن تھیٹر کے اندر جو جنگیں چل رہی ہیں, تو وہ اوور نائٹ شروع نہیں ہوئی. اسرائیل جو ہے, اسرائیل کی ناجائز ریاست جو دہشت گرد ریاست ہے, اس کا جو کانسیپٹ تھا وہ 1895 میں تھیوڈور ہرزل نے دیا تھا, اور 100 سال ان کو لگے ہیں اب یہاں تک پہنچنے کے لیے, 125 سال. سو یہ جو سارا ابھی آپ غزہ میں جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اسرائیل بننے کے بعد سے اب تک اس کے ایک وہ لاوا تھا جو ابلتا رہا, اور پھر اس کے بعد ان کے یہ جو جینوسائیڈل رائمز ہیں اس کے اندر آیا. اسی طرح بھارت میں دیکھیں تو 70 سال سے ہندوتوا کا فیشزم اور RSS کی, یہ آپ کو یاد ہوگی تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب گاندھی کو نتھو رام گوڈسے نے قتل کیا تھا, اور اس کے بعد اس کی استھیاں انہوں نے رکھ لی تھی کہ ہم یہ جا کے سندھ ریور میں بہائیں گے. آج بھی وہ استھیاں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ جو فیشزم ہے, تقریباً 100 سال ان کو لگا ہے. یہ اتنی جلدی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا. یہ جو 21ویں صدی ہے یہ جنگوں کی صدی, اٹس اے سینچری آف وار, اور یہ بارڈرز کے چینج ہونے کی صدی ہے. اس جو نام چومسکی کو آپ پڑھ لیں یا آپ سیموئل پی ہنٹنگٹن کو پڑھ لیں, تو ساروں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا. آج اس وقت دنیا میں ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ ایکٹیو کانفلکٹس ہیں. آج ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ وار ریفیوجیز ہیں دنیا میں. تو یہ جو ایران اور اسرائیل کا کانٹیکس یا پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکس میں آپ دیکھ رہے ہیں, جو پازز ہیں, یہ پاز ہے جنگ کے درمیان میں, سیز فائرز ہیں. جنگیں مزید ہوں گی, اور انہی جنگوں کی صورت میں یہ جو ہندوتوا کا فیشزم ہے اور جو اسرائیل کا فیشزم ہے, ان کا جو جینوسائیڈل پلانز ہیں, اس سے انسانیت کی جان چھٹے گی. ہنٹنگٹن کہتا تھا نا کہ آنے والے 20, 25, 30 سالوں میں دنیا 2 کیمپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی. ایک امن کا اور انسانیت کا کیمپ ہوگا, ایک جینوسائیڈز کا اور قتل عام کا اور ڈسٹرکشن کا کیمپ ہوگا. آپ آج وہ کیمپس بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا اور اسرائیل کا الائنس جو ہے دنیا میں ڈسٹرکشن لانے کے لیے اکٹھا ہو چکا ہے, اور آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور الائنس ہے جو دنیا میں اسٹیبلٹی کی بات کرتا ہے, دنیا میں امن کی بات کرتا ہے, دشمنوں کو ڈٹر کرنے کی بات کرتا ہے, اور پاکستان اس الائنس میں اس وقت ٹاپ پہ. صحیح. میں جمیل صاحب اسی پر آپ کی طرف آؤں گا. بالکل احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگیں تو ابھی ہوں گی, کیونکہ یہ جس طرح کے ہمارے تنازعات ہیں وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر اس وقت پاکستان کا خیر کردار اپنی جگہ پر, ہم تو ہمیشہ سے امن کی بات کرتے ہیں, مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اگر دنیا کی سپر پاور کا طاقتور ترین صدر کہے کہ میں جنگوں کا مخالف ہوں, وہ کس حد تک ان جنگوں کو روکنے کے لیے, امن لانے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اس کے پس منظر میں جانا پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا شروع سے یہ خواہش, یہ منشا یہ رہا ہے, اور ان کی ٹیم کا بھی, کہ کسی طریقے سے وہ جانے پہچانے جائیں پوری دنیا میں کہ وہ امن کے دائی ہے. اور اس پہ انہوں نے ایون جب B-2 بمبر سے
बम बरसाए जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान की थी, और बम बरसाने के बाद उन्होंने कहा कि जी अब दुनिया में अमन आ जाएगा, अगर मैं ये न करता, ये ऑर्डर न देता, तो ये जंग न रुकती जो अभी रुक गई है ईरान और इजराइल की। तो इस किस्म की उनके एक मनूवरिंग और एक उनका स्ट्रेटेजिक डिसीशंस, उसको दुनिया चाहे तकाबली निगाह से और उसमें नकादी जितनी भी हो, नुक्ताचीनी जितनी भी हो, लेकिन एंड रिजल्ट देखा जाता है। एंड रिजल्ट ये देखा जाएगा कि ईरान और इजराइल की जंग बंदी हुई या नहीं हुई। एंड रिजल्ट ये देखा जाएगा पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंदी हुई या नहीं हुई। एंड रिजल्ट ये देखा जाएगा कि जब जंग बंदी के बाद वायलेशन इजराइल ने करने की कोशिश की, तो एक उनकी कन्वर्सेशन के बाद ट्रंप की नेतन्याहू से वो 50 के करीब जहाज जो हमला करने जा रहे थे, जंगबंदी के बाद ईरान पर, उनको हवा से वापस, फिजाओं से वापस बुला लिया गया। जो दुनिया ने ये देखना है, दुनिया ने देखना है कि रशिया और यूक्रेन की वार वो खत्म होने वाली है या हो गई या हो रही है। इन चीजों, ये है पैमाने। दुनिया फिर उस वक्त भूल जाए कि B2 बम्बर के जरिए अमन आया या जुबानी तरीके से अमन आया। तो उस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो हाँ, इनकी न सिर्फ ख्वाहिश बल्कि पॉलिसी भी है डोनाल्ड ट्रंप की कि दुनिया में अमन के तौर पर, दुनिया अगर अमन होगा तो वो ट्रेड होगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेड के मामले में वो कितना इस मामले में इंटरेस्टेड है, और उनका इंटरेस्ट जायज़ है। हम भी इंटरेस्टेड है ट्रेड के मामले में। पाकिस्तान की जितनी बड़ी हमने अपनी सलाहियत दिखलाई है, काइनेटिक फोर्स की, अपने आर्म फोर्सेस की सलाहियत दिखलाई है, अब तो दुनिया उसके लिए मानती और जानती है। लेकिन हमें अब ट्रेड की ज़रूरत है। हमें हमारी जो मखदूश मईशत रही है इतने अरसे से, बरसा बरस से, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं से हमारे लिए कहा जमील था साहब, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज आ गई। हमारे लिए तो फायदा हो गया कि हमारा एक बड़ा हमसाया चीन इससे पहले ही एक शराकतदारी के जरिए, तिजारत के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए, जिसकी बड़ी मिसाल CPEC है, वो हमारे साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाता है। अगर दुनिया की सुपर पावर जो है, अमेरिका जो है, वो भी आ जाए इसके अंदर, और वो भी जंग की बजाय और हथियारों की बजाय ट्रेड की बात करने लग पड़े, तो इसका मतलब ये होगा बिजनेस बढ़ेगा, इससे मतलब ये होगा मईशत बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी। नहीं, हमने इसको नेविगेट करना पड़ेगा जिस तरह भी हम नेविगेट कर रहे हैं। और ये जो फॉरेन पॉलिसी हमारी है, उसको नेविगेट करने के लिए जिस अंदाज में भी चल रहे हैं, अगर इसी अंदाज में चलते रहें, जिसमें एक सजेशन मेरी होगी जो मैं देता रहा हूँ बाकी चैनल्स पर भी और अपने लिखाई में भी, कि जो भी टेम्पो बिल्ट हुआ है, जो इस वक्त हमारे ऑप्टिक्स दुनिया में गए हैं, ज्यादातर वो पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत गए हैं। अब इस पब्लिक डिप्लोमेसी के पैरेलल हमें ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ जारी रखना पड़ेगी, जो कि मेरा ख्याल है कि अभी शुरू हो गई है। लेकिन उसमें इम्पीटस को अगर हमने खो दिया, तो ये इतना सुनहरी मौका हमारे पास जो है, ये मौका फिर हमेशा नहीं रहता है कौमों के पास। तो इस इम्पीटस को अगर हमने बरकरार रखा, तो ये कौम देखेगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और ये जो मईशत जिसको कि हमारे सिपाही सालार ने जब एक दफ़ा कराची में कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी बिजनेसमैन के साथ, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सिक्योरिटी का असल मसला मईशत है, हमारी सिक्योरिटी का मसला हमारी काइनेटिक फोर्स नहीं, वो तो हम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा, किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी की बैकबोन जो है उसकी मईशत है। तो अब पूरी कौम जिस तरह के बाकी मामलात में यकजा हो गई थी जब इंडिया के साथ हमारी ये जंग छिड़ी थी, तो अब मईशत के मामले में यकजा होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो कि इग्नोर होती आई है पिछले कई दहाइयों से, अब उस पर दोबारा जोर दिया जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, और इकोनॉमी बेहतर होगी तो हमारी फोर्स मजीद बेहतर होगी, हमारी ताकत मजीद जानी पहचानी जाएगी, हमारे पासपोर्ट की और हमारी अपनी वक़्त काफ़ी मजीद बढ़ेगी। तो ये असल में जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो सोहेब मरहूम साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद। सोहेब साहब की इकोनॉमी पर बहुत ही गहरी नज़र है। सोहेब साहब, अच्छे खारजा ताल्लुकात और ख़ासतौर पर अमेरिका जैसी सुपर पावर की तरफ से बार बार एक मैसेज का आना, उसके नतीजे में यकीनी तौर पर वर्ल्ड बैंक, IMF, इस समय तमाम इदारे जो हैं पाकिस्तान को एक लेवरेज देंगे, एक फ़ायदा देंगे, उसकी तरफ झुकाव रखेंगे। आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, पाकिस्तान की इस खारजा पॉलिसी का? शुक्रिया जी, बहुत अच्छे लफ्ज़ से आपने आगाज़ किया, तो मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ। बारकैफ जो मैंने नोट किया, देखें, जब एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट इंडिया के दौरे पर थे और
اس کے بعد ہی انہوں نے پاکستان کے لیے لون سینکشن کر دیا. ورلڈ بینک کے لوگ ایک طرف جب انڈیا کے ساتھ میٹنگ میں ہوتے ہیں تب وہ پاکستان کے لیے لون سینکشن کر رہے ہوتے ہیں, اور انڈیا اس پر آبجیکشن بھی کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ پتہ نہیں اس کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ اس میں کیا ہے, کیوں کر سکتا ہے, لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے. جی اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے نا, وہ اپنی مزید اپنے آپ کو گرا رہا ہوتا ہے. وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میری تو ورلڈ بینک نے بھی نہیں سنی, میری IMF نے بھی نہیں سنی, میری ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی نہیں سنی. تو ہمیں تو اچھا لگتا ہے جب انڈیا اپنے بے بسی ظاہر کرتا ہے. دیکھیے جب امریکہ کی کوئی اپنا صدر تو ایک طرف, کوئی ایون ان کا اسٹیٹ منسٹر لیول کا منسٹر کوئی کہہ دے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے, پاکستان وہ کر رہا ہے, کوئی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ دے, تو ساری چیزیں رک جاتی ہیں. اب جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ وہاں پہ ادارے جو ہیں ادارے کے طور پہ کام کرتے ہیں اور وہ ایک لائن میں ہوتے ہیں, اور ان کا جو انویسٹر ہے وہ اپنی گورنمنٹ کی پالیسیوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اگر کوئی ان کے کان میں ڈال دے گا کہ جی پاکستان میں تو جیسے ایک زمانے میں ہوا کہ ہم سود بند کر رہے ہیں, تو مجھے امریکہ میں لوگوں نے کہا کہ یار پاکستان میں تو سود ہی نہیں ہے, مارکا پہ وہ تو یہ, تو وہ اس چیز کو ویریفائی نہیں کرتے, اسٹیٹ کی بات کو مان لیتے ہیں. میڈیا جو ہے وہ بھی اسٹیٹ کی بات کو مان لیتا ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ, کسی اخبار نے پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ نہیں لکھا, کسی اخبار نے, چاہے وہ امریکہ کا ہو چاہے یورپ کا ہو, کیونکہ میسج ٹرمپ کے ذریعے سے چلا گیا. اور آپ ان کا احترام اور مقام دیکھیں کہ جب ان کے کاغذ گرے تو ان کو ایک بڑے یورپی ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اٹھا کے دے رہا تھا. تو یہ ان کی مطلب حیثیت ہے. ہمارے ہاں تو جو ولاگر اڑتے ہیں وہ ایویں تنقید شروع کر دیتے ہیں نا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک نام ہے بہت بڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے FDI کی طرف ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا, اور امریکہ جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا بزنس پارٹنر ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی بات کر رہے ہیں تو وہ ٹریڈ کے پس منظر میں کر رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کو اور انڈیا کو ٹریڈ کی آفر دی. انڈیا ٹریڈ کے معاملے میں نہیں آئے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ ایک بل آ رہا ہے بہت خطرناک قسم کا انڈیا کے بارے میں, اور اس بل میں یہ لکھا ہے کہ جس نے بھی رشیا کے ساتھ اپنا ٹریڈ کیے وہ یا تو ہمیں اس کا تاوان دے, مطلب جتنا پیسہ اس نے رشیا کے ساتھ ٹریڈ میں کمایا ہے وہ دے. اور انڈین میڈیا اس پہ بڑا چیخ رہا ہے, رو رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نریندر مودی کہتے ہیں مائی فرینڈ فلاں فلاں, تو انہوں نے تو مائی فرینڈ کا پیسہ کھینچ لیا. لیکن پاکستان کے ساتھ وہ اتنے پازیٹیو ہیں کہ آپ نے جہاں سے سٹارٹ لیا ہے, تو نمبر 1 FDI, نمبر 2 ویزے, نمبر 3 ایجوکیشن, اور نمبر 4 ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر. آپ دیکھیں کہ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کا ہے. جو پرائم منسٹر نے ابھی بھی ایگریکلچر کے شعبے میں بات کی, اس میں بھی بہت سے لوگ امریکہ کے اندر بھی ہیں جو ٹیکنالوجی ایگریکلچر کے شعبے میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کچھ پاکستان نے بھی رولز چینج کیے, کچھ امریکہ نے بھی اپنے اندر جو ایک فیوریبل فضا تھی اس کو قائم کیا ہے. تو ہم اچھا اس کے بعد جو ایون انڈیا کے اوپر ایک انہوں نے منی ٹرانسفر پہ کچھ پیسے اس کے چارج کرنا شروع کیا تھا, پہلے 5% لگایا, پھر 3.5% کیا. تو ہمارے اوپر ایسا کوئی قطرن نہیں ہے, ہم اپنے جو منی ہے وہاں سے آسانی کے ساتھ اچھا ہمارا یہاں سے پیسہ جب جا رہا تھا ریمیٹنس کو بھی وہ روک رہے تھے بعض مرحلوں میں کہ کہیں ٹیرر فائنینسنگ نہ ہو. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری جو ریسٹرکشنز ہے وہ کمزور پڑ جائیں گی. جیسے پچھلے دنوں آیا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بات کی, منسٹر فائنانس نے بھی بات کی کرپٹو کرنسی کی. اچھا کرپٹو کرنسی میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی, اور یہ ایسے ایک فضول سی بات چل رہی ہے نا کہ ہم انرجی بڑی ویسٹ ہوگی. انرجی جو ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں, جو ہم یوز نہیں کر پا رہے اور کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں, وہ اگر انرجی ہم کرپٹو کرنسی کے بنانے میں خرچ کر دیں گے تو کوئی لاس نہیں ہمارا فائنینشیل, ہمارا اس میں مطلب بینیفٹ ہی ہے. تو اس لیے مطلب وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آپشن ہے جس میں مطلب بلینز آف ڈالر آ سکتے ہیں. جو ایون ہمارے جو ثاقب صاحب ہے, یہ نام میں بول رہا ہوں, انہوں نے جو اسپیچ کی تھی لاس ویگاس میں, وہ بھی انہوں نے یہی کہا جو انوگرل سیشن میں, اس میں بھی ان کا مطلب یہی تھا کہ یہ بہت بڑا وینیو ہے جو کھل رہا ہے. تو ہمیں اکنامیکلی بہت اسٹیبل ہونے والے ہیں, بے فکر ہو جائیں. یعنی کہ اس جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہماری اکنامک پوزیشن پر بھی آئے گا, اور اس کے نتیجے میں یہاں پر جو ہے وسیع تر مواقع ہمارے پاس موجود ہوں گے کہ یہاں پر سرمایہ کاری بڑھ سکے. جمیل صاحب, اس میں اگر آپ سے میں پھر وہی بات کروں کہ ہم عالمی تنازعات کی طرف دیکھیں اور ایک پرامن دنیا کی طرف دیکھیں کہ وہ ایک پرامن دنیا ہونی چاہیے, اس کی کتنی امید لگائیں؟ نہیں, پرامن دنیا کی امید لگانا تو اس وقت بالکل عین جو وقت اور تقاضوں کے مطابق ہوگا, لیکن دنیا پرامن اس طرح رہ نہیں سکتی ہے. جو کمپٹیشن چل رہا ہے دنیا میں مختلف طاقتوں کا, تو اس لحاظ سے صرف طاقت جو ہے وہ طاقت کو ہی اس کے ساتھ روک سکتی ہے امن کے لیے, کیونکہ نیشن اسٹیٹس میں it's only the power, it's the power of the nation which dictates the term to the other nation. تو اس لیے پاکستان جیسے ملکوں کو, دوسرے ملکوں کو بھی
اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہیں گے, اپنی طاقت کو بڑھائیں گے, تو ان کی عزت, وقار, تقریر اور امن خطے میں اور گرد و نواح میں رہے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایران نے کیا کیا. ایران نے سسٹینیبلٹی دکھلائی. ایران نے بتا دیا کہ ہم تمام کی تمام لیئرز کو کراس کر کے پھر بھی ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو اس ایسی قوت کا, جو سب سے بڑی قوت پورے اس خطے میں, بلکہ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ٹیکنالوجی, اور اس کے باوجود تو اپنے پیروں پہ کھڑا تھا, جس کی وجہ سے یہ امن آیا ہے. ورنہ اگر ایران پہلے دن گھٹنے ٹیک دیتا جس طرح 200 جہازوں کے ساتھ, تو میرا جو اس میں نچوڑ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اٹس یور اسٹرینتھ بیسیکلی, بہت اکنامک اینڈ دی کائنیٹک اسٹرینتھ, جس کی وجہ سے آپ امن لا سکتے ہیں. انڈیا کیا رک جاتا ہم سے؟ انڈیا اگر ہم باقی بھوٹان, نیپال اور باقی کنٹریز کی طرح اگر ہم ہوتے تو وہ نہیں رکتا. ان کو پتا ہے کہ ادھر سے بالکل ترکی بترکی جواب ملا ہے, تو اس لحاظ سے انڈیا رک گیا ہے, امن آ گیا ہے. ورنہ تو امن انڈیا تو نہیں ہونے دینا تھا اس نے, جب تک کہ وہ ہندواتا اس کی نظریے کے مطابق اپنے اہداف پورے نہیں کر لیتا, اور وہ اہداف بڑے خطرناک ہیں, ہم ساروں کو پتہ ہے. اس خطرے کو بھی روکا, امن بھی قائم ہو گیا. یہ اور بات ہے کہ انڈیا, کیونکہ اس وقت اس کی فارن پالیسی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے خاص طور پر ہندواتا اور جو آر ایس ایس کی جو پالیسی ہے اس پر. ان کا نیشنل انٹرسٹ اس وقت انڈیا کا اسٹیک پر ہے. ان کا جو اس وقت انٹرسٹ ہے وہ وہی انٹرسٹ ہے جو کہ 1916 میں جب آر ایس ایس قائم ہوئی اس وقت سے لے کے جس نظریے کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو لہٰذا اگر امن, جمیل صاحب آپ نے بہت ہی اہم بات کی, جو آخر میں آپ نے ایک فلسفی بیان کی طاقت کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے, میں اس پر بات کرنا چاہوں گا یقینی طور پر. لیکن اس سے پہلے میں جمیل احمد خان صاحب, آپ کا, سید مرغوب صاحب اور احمد حسن عربی, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. اور ناظرین, جمیل احمد خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ امن کی سب سے بڑی ضمانت طاقت ہے. اگر آپ پاکستان اور بھارت کی لڑائی کو دیکھیں, آپریشن بنیان المرصوص کو دیکھیں, اس مارکہ حق کو دیکھیں جو کہ فالس فلیگ آپریشن پہلگام والے سے شروع ہوا تھا, اور اس کو لے کر آئیں آپ 10 مئی تک, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے جب منہ توڑ جواب دیا تو بھارت 4 گھنٹوں میں ہی گھٹنے ٹیک گیا. اس کے بعد ختم ہوگی اس کی کہانی, سیز فائر کی طرف چلا گیا. اسی طرح ایران نے جس طرح ریزسٹ کیا اور اسرائیل پر جس طرح حملے کیے, اور امریکی صدر نے خود اس چیز کو تسلیم کیا, اس کا اعتراف کیا کہ آخری حملے تو بہت زیادہ خوفناک تھے, اور اس کے بعد برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیل خود سیز فائر کے لیے امریکی صدر کے پاس گیا. تو ہم ہمیشہ اپنے بڑوں کو تنقید کا نشانہ بناتے چلے آئے. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس وقت سراہیں اپنے ان بزرگوں کو, اپنے ان بڑوں کو, اپنے ان سربراہوں کو, اپنے ان سیاستدانوں کو, اپنے ان فوجیوں کو جن میں ذوالفقار علی بھٹو شہید شامل ہیں, جن میں جنرل ضیاء الحق شامل ہیں, جس میں میاں محمد نواز شریف شامل ہیں, جس میں محترمہ بینظیر بھٹو شامل ہیں, جن میں غلام اسحاق خان شامل ہیں. اس سے قطع نظر کہ کس کا سیاسی نظریہ اور سیاسی وابستگی کیا تھی, ان سب نے پاکستان کے لیے کام کیا, پاکستان کو اتنا مضبوط کیا کہ اپنے سے 7-8 گنا بڑے طاقتور دشمن کو ناکو چنے چپوا دیے. میں اس پر یقینی طور پہ کہوں گا کہ ہمیشہ تنقید مت کیا کریں, مشکل وقت آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بہت کچھ اچھا بھی کیا ہے. آج کا طاقتور پاکستان اصل میں کئی نسلوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. میں بات کروں گا ایک اور اہم پہلو کے حوالے سے, زراعت کے حوالے سے, جس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آج ایک اجلاس کیا, اور زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات کے حوالے سے جو انسٹرکشنز تھیں, جو ہدایات تھی, وہ جاری کی. ایک بات کا یہاں پر حکومت پاکستان کو, وزیر اعظم کو کریڈٹ دیجئے کہ آئی ایم ایف سے مقابلے میں, کیونکہ آئی ایم ایف یہ چاہ رہا تھا کہ زرعی مداخل کے اوپر ایک مرتبہ پھر بھاری ٹیکس عائد کر دیا جائے, وزیر اعظم پاکستان اس کی راہ میں رکاوٹ بنے. انہوں نے باقاعدہ طور پر مقدمہ لڑا اپنے کسانوں کا, اور اس مرتبہ بجٹ میں جو ٹیکس کی بات کی جا رہی تھی کہ ہم کھاد پر ٹیکس لگائیں گے, زرعی ادویات پر ٹیکس لگائیں گے, اور آئی ایم ایف اس کی انسٹرکشنز دے رہا تھا, وہ نہیں لگایا گیا. بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے فارم میکنائزیشن کی جب بات ہو رہی ہے, اس کی ترویج کے لیے زرعی مشینری اور آلات پر وزیر اعظم نے آج ہدایت جاری کی ہے کہ اس پر ٹیکس کو بتدریج کم کر دیا جائے, سٹوریج کیپیسٹی کو بڑھایا جائے. اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں زراعت کے حوالے سے, تو وزیر اعظم نے اس امر کی بھی نشاندہی کی کہ ہم اس میں جدید ترین اور اعلیٰ ترین تعلیم کے لیے بھی
तमाम फंड्स भी मुख्तस कर रहे हैं, तमाम मौके भी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़री स्कॉलरशिप पर चीन भेजे जाने वाले अफराद वतन वापसी पर ज़री शोबे के फ़रोग़ के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम देंगे। उन्होंने ये कहा कि हम जो है फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त जो है पाकिस्तान फ़ी एकड़ पैदावार में कई ममालिक से पीछे है। इस सिलसिले में जब हम एक तरफ जा रहे हैं कि हम बड़े बड़े एक कॉर्पोरेट फार्म्स जो हैं उसकी तरफ जाएंगे, वो फार्मिंग होगी, उसके साथ ही आम किसान को कर्जे देने के हवाले से, आम किसान को सहूलियात देने के हवाले से उन्होंने सूबों को भी सराहा भी, हिदायत भी जारी की। जैसे कि पंजाब जो है मुख्तलिफ मंसूबे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेकर आया है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं अपनी ज़राअत की, अपने किसान की, तो उसके लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके नतीजे में जो इस वक्त शिकायत हैं वो ख़त्म होंगी, मुश्किलात भी ख़त्म होंगी, शिकायत भी ख़त्म होंगी। और पाकिस्तान की हुकूमत पंजाब की बात कर लें, तमाम सूबों की बात कर लें, हमारा किसान जो है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो तमाम कामयाबियाँ हासिल करेगा जो इस वक्त दूसरे ममालिक फ़ी एकड़ पैदावार देख लें, बाकियों को देख लें, उस हवाले से उसमें आगे हैं। हम भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने ख्वाबों की तकमील तक पहुँचेंगे, कोशिशें जारी हैं। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।